السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں قرآن پاک جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی، جو روشنی ہے اندھیروں کے لیے اور ہدایت ہے ان دلوں کے لیے جو سچائی کے متلاشی ہیں۔ آج کی یہ نشست سورہ نساء کی دو نہایت اہم آیت نمبر 17 اور آیت نمبر 18 پر ہے، جن میں توبہ کی اصل حقیقت کو واضح فرمایا گیا ہے۔ ہم میں سے ہر انسان گناہ کرتا ہے، لیکن وہی کامیاب ہے جو اللہ کے در پر ندامت کے ساتھ جھک جاتا ہے اور اخلاص سے توبہ کرے۔ یہ آیات ہمیں سکھاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس توبہ کو قبول فرماتا ہے اور کس توبہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ آئیے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اور تفسیر سنتے ہیں تاکہ ہم جان سکیں کہ سچی توبہ کیا ہے اور قبولیت کے دروازے پر کیسے دستک دی جاتی ہے۔ چلتے ہیں سبق کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما التوبات علی اللہ، انما التوبات علی اللہ، بے شک توبہ اللہ کے ذمے ہے۔ للذین، ان لوگوں کی، یعملون السوء، جو برائی کرتے ہیں، بجہالۃ، نادانی کے ساتھ، یعنی ایسے لوگ جو نادانی سے برے اعمال کر بیٹھتے ہیں، ان کی توبہ یعنی وہ توبہ کرتے ہیں تو ان کی توبہ قبول کرنا اللہ کے ذمے ہے۔ تفسیر انشاءاللہ بھی آئے گی۔ ثم یتوبون، پھر وہ توبہ کرتے ہیں، من قریب، جلدی سے، فاولئک، پس یہی وہ لوگ ہیں، یتوب اللہ علیہم، کہ اللہ جن کی توبہ قبول کرتا ہے، وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ، اور نہیں ہے توبہ ان لوگوں کے لیے، یعملون السیئات، جو برے اعمال کرتے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ اذا حضر احدہم الموت، آ جاتی ہے ان کے پاس موت، یا آ جاتا ہے ان کے پاس موت کا وقت، قالا، وہ کہتے ہیں، قالا، کہا، انی تبت، کہا بے شک کہ میں توبہ کرتا ہوں، الآن، اب، وللذین یموتون، اور نہ ہی ان لوگوں کی توبہ ہے، یموتون، جو مر جاتے ہیں، وہم کفار، اور وہ کافر ہی ہوتے ہیں، یعنی ان لوگوں کی بھی توبہ نہیں قبول کی جاتی جو کفر کی حالت میں مرتے ہیں۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، اعتدنا لہم، ہم نے تیار کر رکھی ہے ان کے لیے، تیار کر رکھا ہے ان کے لیے، عذابا علیما، دردناک عذاب۔ دیکھیے ناظرین، ان دو آیات میں توبہ کا قانون بیان فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ حماقت سے گناہ کر بیٹھتے ہیں پھر وہ جلدی سے توبہ کر لیتے ہیں، جو آیت مبارکہ میں لفظ آیا ہے من قریب، یعنی جلدی سے، کہ ان سے گناہ ہو جاتا ہے، گناہ سرزد ہو جاتا ہے نادانی سے، حماقت سے، تو وہ فوراً سے توبہ کرتے ہیں، توبہ کرنے میں دیر نہیں کرتے۔ تو یہی وہ لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اگر توبہ سچی ہو، اللہ کے ہاں توبہ ضرور قبول ہوگی اور گناہ معاف ہو جائے گا۔ صغیرہ گناہوں کا کفارہ تو نیکیوں سے بھی ہوتا رہتا ہے، لیکن اگر کبیرہ گناہ کسی سے ہوا، کبیرہ گناہ یقینی طور پر صرف اور صرف توبہ سے ہی معاف ہوتا ہے۔ اب توبہ کی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تو یعنی اس کی توبہ کی حقیقت کیا ہے اسی ذرا سمجھنا چاہیے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ زبان سے توبہ کے الفاظ نکال دیتے ہیں، لیکن ان کے دل میں ذرا بھی اس بات کی کسک نہیں ہوتی کہ گناہ چھوڑیں۔ تو پہلا مطلب یہ ہے کہ توبہ کے لیے کون سی چیزیں ضروری ہیں؟ یہ ہے کہ جو بھی گناہ ہو گیا ہے اس پر وہ سچے دل سے خوب اس کی جو ہے نا وہ اس پر ندامت ہو، جو گناہ اس سے ہو چکا ہے اس پہ ندامت ہو، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا وہ مصمم ارادہ رکھتا ہو، پکا ارادہ کر لے کہ جو بھی ہو اب میں یہ دوبارہ سے میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اور خلاصہ مضمون آیت مبارکہ کا یہ ہوا کہ جو شخص کسی گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے، خواہ وہ جان بوجھ کر ہو، قصداً ہو، خطاً ہو، بہرحال جہالت ہی ہوتا ہے، تو ہر ایسے انسان کی توبہ قبول کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لیا ہے، بشرط یہ کہ موت سے پہلے سچی توبہ کر لے، جیسا کہ ابھی اگلی آیت میں آیا۔ تو اپنے ذمے اللہ تعالیٰ کا یہ جو ہے نا وہ لے لینا، یعنی کہ اللہ کے ذمے ہے، مطلب اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لیا ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے
کہ اپنے ذمے لینے کا مطلب اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ فرمایا ہے جس کا پورا ہونا یقینی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے ذمے کوئی فرض، واجب یا کسی کا حق کچھ بھی لازم نہیں ہوتا۔ تو لیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اس میں بیان ہو رہا ہے کہ ان لوگوں کی توبہ قابل قبول نہیں جو عمر بھر جرت کے ساتھ گناہ کرتے رہتے ہیں، ڈٹائی کے ساتھ گناہ کرتے رہتے ہیں۔ جب موت سر پر آ پہنچتی ہے، حالت نزاع شروع ہو جاتا ہے، تو موت کے فرشتے ان کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اس وقت وہ کہنے لگتے ہیں کہ ہم توبہ کرتے ہیں۔ انہوں نے فرصت عمر گوا کر توبہ کا وقت کھو دیا ہوتا ہے، اس لیے ان کی توبہ مقبول نہیں ہوگی۔ جیسے کہ فرعون اور آل فرعون نے غرق ہونے کے وقت پکارا کہ ہم رب موسیٰ اور رب ہارون یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتے ہیں، تو ان کو جواب ملا اب ایمان لاتے ہو، اب تو وقت گزر چکا ہے۔ تو یہی وہ چیز ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو توفیق دیتے ہیں، یعنی کہ زندگی میں انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، تو اگر کوئی انسان اپنی موت سے پہلے توبہ کر لے گا تو اس کی توبہ قابل قبول ہے۔ ایک اگر وہ شخص کے جو موت کا وقت آن پہنچا ہے اس نے توبہ نہیں کی گناہوں سے، تو اس کی توبہ پھر قبول نہیں ہوگی۔ اس وقت جب اس نے فرشتوں کو سامنے دیکھ لیا، یعنی اس نے جب محسوس کر لیا کہ موت واقعہ ہونے والی ہے، اب اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور دوسرے وہ لوگ الذین یموتون وہم کفار، دوسرے وہ لوگ جنہوں نے موت کی کفر کی حالت میں جن کو موت آ گئی، تو ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کو زندگی مہلت دیتی ہے، کہ کیا کر لیں، توبہ کر لیجئے۔ صدق اللہ العظیم۔ پیارے ناظرین، دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے، ان پر غور کرنے، دل کی گہرائیوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں در توبہ آج بھی کھلا ہے، بس اخلاص اور ندامت کے ساتھ رجوع کرنے کی دیر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچنے، گناہوں کے بعد فوراً اس کی طرف پلٹ آنے والوں میں شامل فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجئے تاکہ یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔